وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس سلسلے میں چونکہ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہی تو مسئلہ ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں آئی جس کے اندر یوں صراحت ہو کہ مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، یا یہ لکھا ہو کہ خلف الامام امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے۔ جو روایتیں ہیں وہ یا صحیح نہیں ہیں یا جو ہیں تو وہ صریح نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے بخاری کا ذکر کیا تو اس میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ مقتدی پر بھی اب لازم ہے، کیونکہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مقتدی کی طرف سے حق ادا پورا کر رہا ہوتا ہے، تو بس اس کی نماز بھی بغیر فاتحہ کی نہیں ہوئی نا، کیونکہ اس کے امام کی نماز ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ صرف اسی حدیث کا یہی تک حصہ نہیں ہے بلکہ آگے بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جتنی بھی قرات ہے اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے مقتدی اگلی قرات تو نہیں کرتا نا، کیونکہ امام کافی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب اگلی قرات کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو فاتحہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرات ہے، تو اس کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو بات روایات کی ہوئی۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قرآن کی واضح آیت ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنیں۔ دوسرا لفظ ہے وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہیں۔ اب وہ فَاسْتَمِعُوا کا لفظ کا مطلب بھی یہی تھا کہ توجہ دھیان سے سنیں، اور آگے اللہ نے دوسرے لفظ کیوں لگایا کہ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہیں؟ تو ظاہر ہے اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ جب آپ کو آواز آ رہی ہو تو آپ سنیں، اور جب آواز نہ آ رہی ہو تو بس خاموشی والا کام کریں۔ یہ ادب ہے قرآن کا۔ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے کہ ہمارا جو ہے نا ترانہ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو خاموشی کے ساتھ سننا یہ ایک ادب خیال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خاموشی کے ساتھ سننا یہ اس کا ادب ہے۔ باقی ایک بہت بڑی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا راوی سیاست کے امام نسائی ہے، باقاعدہ اسی آیت کو کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ کی ہیڈنگ لگا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب میں دو حدیثیں لاتے ہیں، اور حدیثوں میں یہ حکم، یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو وغیرہ، اور جب امام جو ہے قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ یہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ سنو یا کچھ نہیں، اذا قرأ فانصتوا، اے مقتدیو تمہیں حکم ہے کہ جب امام قرات شروع کرتا ہے تو تم خاموش رہنا۔ تو یہ باقاعدہ طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحت کے ساتھ حکم آ گیا، ایک طرف آیت ہے، دوسری طرف اس کی تفسیر رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور راوی جو ہے سیاستہ کے امام نسائی ہے، تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت کا مقابلہ تو کوئی صحیح روایت بھی نہیں کر سکتی، لیکن دوسری طرف سے صحیح کوئی روایت نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ صراحت کے ساتھ یہ مقتدی کے لیے حکم نافذ کر رہی ہے۔ تو اگرچہ ائمہ کا فتویٰ یہی ہے بعض کا کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنی ہے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مسئلہ جب حدیث کا آ جائے تو اس میں نہ ہم حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ شافعی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت محدث ہیں۔ تو اب ان قرآن اور احادیث کی صراحت کے بعد ہم کسی کی بات کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم براہ راست کتاب اللہ کی بات کو ہی مانیں گے۔ اس میں امام حنیفہ کی بھی نہیں چلے گی، اس میں کسی اور کی بھی نہیں چلے گی رحمہم اللہ، ان کی رائے کا باقاعدہ احترام کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا مطلب یہاں سے یوں نکالا ہو، لیکن ہمیں قرآن پاک کے اوپر بھی اس کے اوپر ہی عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ السلام۔